السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 94، 95 اور 96 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم۔ یعتذرون وہ سب عذر پیش کریں گے، یا کے معنی وہ، واو نون جمع کی علامت، تو عذر کے لیے عین زال را اس کے اندر موجود ہے۔ وہ عذر پیش کریں گے الیکم تمہارے سامنے، اذا رجعتم جب تم لوٹو گے۔ رجا کو دیکھیں تو رجوع بنانا ہو تو رے جیم واو عین بن سکتا ہے۔ رجوع کرنا کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا ہوتا ہے۔ جب تم لوٹو گے الیہم ان کی طرف، قل فرما دیجئے، قل لا تعتذروا، لا مت، تعتذروا تم عذر کرو، تم مت عذر پیش کرو، لن نؤمنا ہم یقین نہیں کریں گے، ہرگز، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم یقین کریں گے، لکم تم پر، قد یقیناً، نبأن اللہ خبردار کر چکا ہمیں اللہ، نبأنا نا کا معنی ہمیں، یہ جو نبأ ہے یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ نبی کون ہوتا ہے؟ خبر دینے والا، جو اللہ کی خبریں دے۔ نبوت کا لفظ بھی یہاں سے بن سکتا ہے، نبأنا اللہ خبردار کر چکا ہمیں اللہ، من اخبارکم تمہاری خبروں سے، تمہارے حالات سے، خبر کی جمع اخبار۔ وسیر اللہ و اور سان قریب، یر اللہ اللہ دیکھے گا، یرا ارایت الذی یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اردو کا لفظ میں نے بتایا تھا مرئی چیزیں، عملکم تمہارے عمل کو، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، ثم پھر، ثم تردون پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ چھپی اور ظاہری باتیں جاننے والے کی طرف، شہادت ظاہری، غیب چھپی، عالمہ جاننے والا، الہ کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں خبردار کر دے گا، بما کنتم تعملون اس کی جو کنتم تم تھے، تعملون عمل کرتے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، تمہارے سامنے جب تم لوٹو گے وہ سب عذر پیش کریں گے، آپ فرما دیجئے تم عذر پیش مت کرو، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، ہم تم پر ہرگز یقین نہیں کریں گے، یقیناً ہمیں اللہ تمہارے حالات سے، تمہاری خبروں سے خبردار کر چکا، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ پھر تم ظاہری اور چھپی باتیں جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں اس سے خبردار کر دے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ان قریب وہ حلف اٹھائیں گے، وہ قسمیں کھائیں گے۔ سَيَحْلِفُونَ تو اب کئی بار آ چکا،
درمیان میں ہا لام فا، اس کا روٹ ورڈ ہے حلف، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، اذن قلب تم جب تم لوٹ کر جاؤ گے، انقلب تم جو ہے انقلاب کا لفظ آپ بنا سکتے ہیں، الف نون کاف لام الف بے اردو کا۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ وہ پلٹنا ہی ہوتا ہے برے حالات سے اچھے حالات کی طرف، الیہم ان کی طرف، لتوردو تاکہ تم اعراض کرو، الف عین رے الف زواد، اعراض، اعراض کرنا کیا ہوتا ہے؟ درگزر کرنا، منہ پھیرنا، اور عین راز واد اس میں موجود ہے، اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، عنہم ان سے، فعارضو پس تم درگزر کرو، عنہم ان سے، انہم بے شک وہ، رجسم ومأواہم جہنم، رجس ہیں ناپاک ہیں، و اور ان کا ٹھکانہ، مأواہم اور ان کا ٹھکانہ، جہنم جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، جزا ہے بدلہ ہے اس کا جو کانوا یکسبون وہ کماتے تھے، کسب جو ہے کاف سین با، کمانا، با محاورہ ترجمہ دیکھیے، تمہارے لیے وہ قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پھر اگر تم راضی ہو جاؤ ان قریب وہ سب تمہارے سامنے، جب تم لوٹ کر جاؤ گے تو اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم درگزر کرو، راضی ہو جاؤ نہیں، تاکہ تم درگزر کرو ان سے، اور تم ان سے درگزر کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جزا اس کی ہے جو وہ کماتے تھے، یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے، اگلی آیت آج کی آخری آیت، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، یہ ہے راضی ہونا، ترضوا، را زواد الف لگا دیں درمیان میں، چھوٹی لگیں، راضی ہو جائے گا، بن جائے گا اردو کا، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، لا یرضا راضی نہیں ہوگا، عن القوم الفاسقین، فاسق قوم سے، با محاورہ ترجمہ سنیے، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ بے شک اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، بے شک اللہ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ با محاورہ ترجمہ ہو گیا، 3 آیتیں ہو گئیں، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ 11واں پارہ شروع ہو چکا الحمدللہ، اس میں بھی وہی مضمون مسلسل جاری ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ وہ صورت ہے جو منافقین کو خوب ان کے منافقانہ جو طریقے ہیں ان کو ظاہر کرتی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مضمون کتنا لمبا چل رہا ہے، اللہ کو کس قدر ناپسند ہے منافقت، اتنا لمبا مضمون ایک ہی جگہ پر کوئی اور مضمون نہیں چلا قرآن کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے وہ عذر پیش کریں گے آ کر تمہارے سامنے، جب تم وہاں چلے جاؤ گے، لوٹو گے ان کے پاس، تو ان کو کہہ دیجئے کہ ہمارا اللہ ہمیں بتا چکا، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے۔ اللہ اپنے نبی کو بذریعہ وحی بتلا دیتا تھا جس کی ضرورت ہوتی تھی، تو پھر کیسے ان کی بات پہ یقین کیا جاتا؟ اور ان قریب اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور پھر تم عالم الغیب کی طرف چلے جاؤ گے
عالم الغیب و شہادہ کی ذریعے جب تم مرو گے تو پھر اللہ کے سامنے آ جاؤ گے جو چھپی اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے۔ کاش ہمیں اللہ کی اس صفت کا یقین آ جائے، ہمارے دلوں میں واقعی یقین آ جائے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہماری چھپی اور ظاہرہ ساری باتوں سے وہ واقف ہے۔ تو جس طرح ہم دنیا میں کوئی برا کام کرتے ہوئے لوگوں سے ڈرتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے، اگر اللہ کا یقین ہمارے دلوں میں واقعی آ جائے کہ دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے، تو پھر ہم ایسا نہ کریں اور اللہ ان کو ان کے برے عمل کی خبر دے دے گا کہ تم یہ قیامت کو سب سامنے آ جائے گی بات، جو کو برا کیا تھا کسی نے وہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو سامنے پا لے گا، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی پا لے گا، چھپا نہیں پائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ عنقریب وہ تمہارے پاس آ کر جب تم لوٹو گے قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، اور تاکہ تم درگزر کرو، یعنی درگزر سے مراد یہ ہے کہ ان کو ابھی نہ پوچھو، نہ ان کو سزا کے لیے ڈکلیئر کرو اور نہ ان کو معافی نامہ عطا کرو، بس ان کو ڈھیل دے دو، ان کو پوچھو نہ، اعراض کر لو، یہ وہ چاہیں گے، اور تم بالکل اعراض کر لو ان کو، نہ ابھی کال ان کوشچن نہ کرو، ابھی نہ ان سے پوچھو، اغماض کر لو، اعراض کر لو، لیکن ہیں وہ گندے، وہ ناپاک ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ ساتھ چل کر ظاہراً دوست بن کر اسی کی برائی کرنا، اسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا جس کے ساتھ کوئی چل رہا ہو، اور یہ منافقت کبھی چھپی بھی نہیں رہتی ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ منافقت بھی کیسی کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ٹھکانہ جہنم تو اعلان ہونا ہی تھا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ ان کے اعمال ایسے ہیں، ان کے کرتوت ایسے ہیں، وہ کماتے یہی ہیں۔ آخر میں بہت سخت اعلان کیا آج کی سبق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جب وہ قسمیں آ کر کھائیں تمہارے ساتھ، اور کھائیں گے، اگر تم ان سے راضی ہو گئے، ان کی بات کو مان لیا، تو یہ بات سن لو، اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، شائبے کے بغیر یہ بات اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ راضی نہیں ہوگا ایسے لوگوں سے۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اگر کسی بات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کس قدر چاہا تھا کہ مشرکین مکہ اسلام لے آئیں، آپ کے رشتہ دار ایمان لے آئیں، ابو جہل وغیرہ، کس قدر چاہا ہی نہیں تھا، بلکہ آپ نے دعائیں بھی کیں، آپ نے دوائیں بھی کی، آپ نے محنت بھی کی، جد و جہد بھی کی، پورا جتن لگا دیا، لیکن وہ اسلام پر جو نہیں آ سکے، اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ ان کے مال اتنے برے ہو گئے تھے کہ اللہ نے مہریں لگا دی ان کے اوپر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے پکے اور سچے مومن بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ